الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات و خواتین، کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اس بات پر غور کیا ہو کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان، جنت اور جہنم، قیامت اور قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، انسان کی تخلیق، انبیاء کو مبعوث کرنا اور آسمانی کتابیں نازل کرنا، اللہ رب العزت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا، یعنی کہ جنت اور جہنم کی تخلیق، زمین و آسمان کی تخلیق، انسان کی تخلیق، انبیاء کو بھیجنا اور کتابیں نازل کرنا، صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے لیے ہی ہر کام کرنا، اللہ سے اپنی مشکل کی آسانی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنی حاجات، اپنی مشکل، اپنی تنگیاں جو ہے اللہ کے سامنے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو دنیا میں اس لیے بھیجا، یعنی پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ کیا فرمایا؟ میری عبادت، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ عبادت کے نہیں، میری عبادت، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا۔ آداب باری تعالیٰ میں ادب نمبر 1 اور سوال نمبر 1 یہی ہے کہ توحید کیا ہے؟ ہم نام پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ توحید کیا چیز ہے۔ توحید لا الہ الا اللہ ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ، عبادت اس کے لیے، ڈر اور خوف اس کے لیے، حاجات، تنگیاں اس کے سامنے رکھنا، اسی سے جو ہے آسانیاں ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کو جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یعنی تمام تر عبادت اللہ کے لیے، لیکن ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اعمال میں اور خیالات میں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو ایک ہی مقصد دے کر، ایک ہی پیغام دے کر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آئیں، اللہ کی پہچان کروائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے، آپ کو رزق کس نے دیا، آپ کو جو ہے آپ کو رزق کون دے رہا ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے، اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ انبیاء بتانے آئے تھے، یہی رسول بتانے آئے تھے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا تو سب سے پہلا یہی حکم دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اپنی مشکل نہیں رکھنی، اپنی تنگی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں رکھنی۔ اور یہی تنگیاں، مصیبتیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ آتی رہے گی، ہمیشہ ایک جیسی زندگی نہیں رہتی، تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا جو آغاز تھا وہ بھی یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی کہ اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ سے ہی ہر چیز مانگو، یہ اگر یہ کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی جو پہلا سوال ہے، اگر اس کو خلاصہ کی صورت میں دیکھا جائے تو سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان اور اس کے اندر رزق، اور سب کچھ اللہ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے صرف اپنے عبادت کا سوال ہے، یعنی اپنی عبادت، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، کسی اور کے سامنے نہیں جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا اتنا بڑا نظام ترتیب دیا اپنی پہچان کے لیے، اب اگر تیرے اوپر ایک چھوٹی سی تنگی، تکلیف، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو تو اس کو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس جاتا ہے، اس در جا کے کھل کے بتاتا ہے، ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میرے کام میں
آج جو ہے نا میری ہیلپ کر دیں، اور اللہ کے سامنے آپ نہیں بیان کر۔ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات کا نظام بنایا اور چلا رہے ہیں، آپ کی چھوٹی سی مشکل حل نہیں کر سکتے۔ وہ صرف آپ کے اوپر تنگی اس لیے جو ہے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، آپ کا امتحان ہے۔ سوال نمبر 2، توحید کی فضیلت کیا ہے، یعنی توحید کی ویلیو کیا ہے؟ پہلے سوال میں ہم نے توحید جانا کہ توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہر کام۔ اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، اس کے جو نامہ اعمال ہوگا یعنی رجسٹر، وہ ترازو میں رکھا جائے گا، اور اس نامہ اعمال میں اس کی زندگی بھر کے گناہ ہی شامل، یعنی کہ اس کے پاس کوئی ایک نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ۔ اور اس رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی تا حد نگاہ، جہاں تک نظر جاتی ہے اس سے بڑا یہ رجسٹر ترازو کے ایک سائڈ میں رکھ دیا جائے، دوسری سائڈ میں اپنی نیکی ہے ہی نہیں، کیا رکھے؟ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا یہ آپ جو گناہ لکھے گئے ہیں میرے فرشتوں نے وہ صحیح لکھے، کہیں ظلم تو نہیں کیا؟ اللہ رب العزت صحیح لکھے، کوئی ایک گناہ بھی ناجائز نہیں لکھا گیا، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ رب العزت عذر بھی نہیں۔ اب اللہ رب العزت جو ہے ایک بطاقہ، ایک کارڈ یا ایک پرچی جو ہے وہ نکالیں گے کہ آپ کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، ایک نیکی۔ وہ ایک پرچی کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولیں گے کہ اس کو اس ترازو کے دوسرے والے پلڑے میں رکھ دیا جائے جہاں نیکیاں رکھی جاتی ہیں۔ اب دیکھنے والا یہ کیا ہے، ایک رجسٹر گناہوں سے بھرا ہو اور ایک پرچی اس کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ پرچی اس میں رکھی جائے گی تو اس کا وزن جو ہے وہ اس گناہوں سے جو ہے 99 جو رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے ان سے جو ہے یہ بھاری پڑ جائے گی، اور یہ رجسٹر ہلکے پڑ جائے گا، اس کا وزن زیادہ۔ اس میں کیا ہے، وہ نیکی کیا ہے، اس میں دیکھا جائے گا تو ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی یہ کلمہ ہے، اس کو ہم نے زبانی طور پہ اقرار کیا ہے، عملی میدان میں ہم اس کے اوپر نہیں چل رہے۔ جب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، تو پھر ہم جو ہے ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ہم انسانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہم قبر والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہم جو ہے دیگر لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، اپنی مشکلات وہاں پر جان کیوں رکھتے ہیں؟ اب اگر اس میں حکمت عملی دیکھی جائے کہ اس پرچی میں ایک کلمہ تھا، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا نیکی تھی؟ اس نے گناہ تو بہت کیے تھے، پوری زندگی اس کی گناہوں میں گزری تھی، لیکن اس ایک نیکی کے بدلے میں وہ گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نیکی کیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے اس نے مدد نہیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس نے جو ہے کسی کی عبادت نہیں کی تھی۔ چونکہ عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جسمانی عبادت، ایک ہوتا ہے قولی عبادت جیسے ذکر اذکار تلاوت، یہ قولی عبادت، ایک قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت جس کے اندر جو ہے خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر، توکل اور یقین، امید، مدد، پناہ مانگنا، نظر، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، یہ دل میں ہونا چاہیے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اب یہ ساری عبادات ہیں، اور یہ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، ایک سیکنڈ بائی سیکنڈ اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ رات سو رہا ہے، توکل اس کا کس پر ہے؟ اللہ کا، غیر اللہ پر نہیں ہے، انسانوں پر نہیں ہے، جنوں پر نہیں ہے، اولیاء اللہ پر نہیں ہے، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل ہے، تو یہ اس کی نیکیاں لکھی جا رہی پوری زندگی کی۔ گناہ تو یہ کرے گا، وقفے میں کرے گا، دن میں کتنے گناہ کر لے، لیکن اس کے بدلے میں جو اس کی دل کی نیکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اس کا خالصتاً اللہ پر یقین تھا، اس کے بدلے میں اس کے یہ گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کی بڑی زیادہ نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پر خالصتاً یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے دامن کو پھیلا کر تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ ہمیں جو ہے اپنی نوکری، اپنی جاب، اپنے جو ہے دوسرے اسباب پر یقین ہوتا ہے، انسانوں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں یقین نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، اتنی بڑی کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے، ابھی بھی چلا رہا ہے اور چلاتا رہا ہے اور چلاتا رہے گا اکیلا۔ کیا وہ ہماری ایک چھوٹی سی مشکل حل نہیں کر سکتا؟ اسی نہیں کرنی ہے، اسی کے سامنے ہی ہمیں جھکنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیں،
جو میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کلمہ بولا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو ساری مخلوقات مانگتی ہیں، میں نے تو سمجھا تھا کوئی ان سے الگ کوئی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ اس کلمہ کی اہمیت کو نہیں جانتے؟ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب کچھ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ سب کچھ ہلکا پڑ جائے گا، لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ توحید ہے اور یہی اس کی اہمیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، یعنی کسی سواری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے بندوں پر وہ یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شيئا، اور اللہ پر جو حق ہے بندوں کا وہ یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، جنت میں داخل کرے۔ یہ بھی وہ والی پہلی والی جو حدیث ہم نے بیان کی ہے بالکل اس کے مترادف۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو یہ سارے گناہ ہماری زندگی کے معاف ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے گناہ معاف کر سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں شرک نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، لآتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اس قدر مغفرت بخشش لے کر تیرے پاس آؤں، یعنی تمام زندگی کی گناہ، زندگی بھر کے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ زمین بھر یعنی کہ زمین اور آسمان کا جو خلا یہ گناہوں سے بھر جائے اور میرے پاس آؤ اور میرے سے معافی مانگو تو میں تمام تر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اس کے اندر شرک نہیں ہو جائے۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، یہی توحید ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقصد رکھا تھا انسان کی تخلیق کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔